بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع۔ گزشتہ صورت یعنی سورۃ الاعلیٰ میں آخرت کے لیے تیار رہنے کا حکم تھا۔ اس صورت میں آخرت کی تیاری کرنے اور نہ کرنے والے کی جزا اور سزا کا ذکر مقصود ہے، اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے قدرت کا بیان ہے، اور کفار آخرت اور قیامت کا انکار کرتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی گئی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو اس محیط عام یعنی سب کا احاطہ کرنے والی اس واقعے کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ اس سے قیامت کا واقعہ مراد ہے کہ اس کا اثر تمام عالم کو محیط ہوگا، اور اس طرح سوال کرنے سے شوق دلانا مقصود ہے تاکہ بات سننے کا اہتمام پیدا ہو۔ اب آگے جواب کی صورت میں اس خبر کی تفصیل ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھیلنے سے خستہ اور بدحال ہوں گے۔ مصیبت جھیلنے سے مراد حشر کے دن پریشان پھرنا اور دوزخ میں زنجیروں اور طوقوں کو اپنے اوپر لادنا، دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور ان کاموں کے اثرات سے تھکنا اور درماندہ ہونا ظاہر ہے۔ بعض روایات سے اس آیت عاملۃ ناصبہ کا اہل باطل کے عبادت گزاروں کے بارے میں ہونا معلوم ہوتا ہے کہ محنت ہی محنت پڑتی ہے اور انجام صرف جہنم۔ تو جو شخص بدعت اور گمراہی کی حالت میں عبادت کرتا ہو اور صراط مستقیم پر نہ ہو تو وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ عاملہ کے لفظی معنی عمل اور محنت کرنے والے کے ہیں۔ محاورات میں عامل اور عاملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلسل عمل اور محنت سے تھکا ماندہ چور ہو گیا ہو۔ ناصبہ نصب سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی تھکنے اور تعب اور مشقت میں پڑ جانے کے ہیں۔ کفار اور مجرمین کے یہ دو حال کہ عمل اور محنت سے تھکے درماندہ ہوں گے، ظاہر یہ ہے کہ یہ حال ان کی دنیا کا ہے، اس لیے مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ پہلا حال یعنی چہروں پر ذلت اور رسوائی یہ تو آخرت میں ہوگا، اور محنت اور تھکن کے یہ دونوں حال ان لوگوں کے دنیا ہی میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے کفار فجار مشرکانہ عبادت اور باطل طریقوں میں مجاہدہ اور ریاضت دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جوگی، نصارہ کے راہب، بہت سے ایسے بھی ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لیے دنیا میں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور اس میں محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں، مگر ان کی عبادت مشرکانہ اور باطل طریقے پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اجر و ثواب نہیں رکھتی، تو ان لوگوں کے چہرے دنیا میں بھی عاملہ ناصبہ یعنی محنت اور تھکن سے چور رہے، اور آخرت میں ان پر ذلت اور رسوائی کی سیاہی چھائی ہوگی۔ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، اور آتش سوزاں یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ کھولتا ہوا چشمہ وہی ہے جسے دوسری آیتوں میں حمیم فرمایا ہے، یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں اس کا چشمہ بھی ہوگا۔ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع، اور ان کو سوائے ایک خاردار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ تو کھانے والوں کو فربا یعنی موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو دور کرے گا، یعنی نہ اس میں غذا بننے کی صلاحیت ہے اور نہ بھوک ختم کرنے کی۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ درخت اور گھاس وغیرہ تو آگ سے جل جانے والی چیزیں ہیں، جہنم میں یہ کیسے رہیں گی؟ جواب یہ ہے کہ جس خالق و مالک نے ان کو دنیا میں پانی اور ہوا سے پالا ہے تو اسے یہ بھی قدرت ہے کہ جہنم میں ان جھاڑ اور درختوں کی غذا آگ ہی بنا دے اور وہ جھاڑ وغیرہ اسی سے پھلیں پھولیں۔ دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جہنم والوں کی غذا کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ یہاں اس صورت میں ان کی غذا ضریع یعنی خاردار جھاڑی بتلائی ہے، جبکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ زقوم
اور تیسری جگہ غسلین کا بھی ذکر ہے۔ پھر یہاں اس آیت میں حصر کے ساتھ کیسے فرمایا گیا کہ اہل جہنم کو سوائے خاردار جھاڑ کے کوئی اور غذا نہ دی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ حصر اس غذا کے اعتبار سے ہے جو کھانے کے لائق ہو، خوشگوار ہو اور بدن کا جز بننے والی ہو۔ یہاں خاردار جھاڑ کو مثال کے طور پر لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کھانے کے لائق غذا یا لذیذ کھانا نہیں ملے گا، بلکہ ذریع یعنی خاردار جھاڑ جیسی نقصان اور تکلیف دینے والی چیزیں ہی دی جائیں گی۔ اس لیے یہاں ذریع یعنی خاردار جھاڑ میں حصر مقصود نہیں، بلکہ زقوم اور غسلین بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجات اور طبقات میں ان کی مختلف غذائیں ہوں، کہیں ذریع تو کہیں زقوم اور کہیں غسلین۔ لیس لہم طعام الا من ذریع میں جہنم والوں کی غذا ذریع بتلائی گئی۔ بعض کفار مکہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ تو ذریع یعنی خاردار جھاڑ کھا کر خوب موٹے ہو جاتے ہیں، تو ان کے جواب میں فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جہنم کے ذریع کو دنیا کے ذریع پر قیاس نہ کرو۔ جہنم کے ذریع سے نہ موٹا پن پیدا ہوگا اور نہ ہی بھوک سے نجات ملے گی۔ پیچھے دوزخیوں کا حال بیان ہوا، اب آگے اہل جنت کا حال ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بہت سے چہرے اس روز بارونق اور اپنے نیک کاموں کی بدولت خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ بہشتے بری یعنی بلند اونچی جنت میں ہوں گے جن میں کوئی لغو بیکار بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس جنت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے آب خورے یعنی پیالے موجود ہیں، یعنی یہ سامان اس کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پانی کو جی چاہے دیر نہ لگے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر لگے ہوئے گدے تکیے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہیں کہ جہاں چاہیں آرام کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے۔ یہ جزا کی تفصیل ہو گئی۔ ان مذکورہ مضامین کو سن کر جو بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ سب واقعات ہوں گے تو ان کی غلطی ہے، کیونکہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا، کہ دوسرے جانوروں کی بنسبت اونٹ کی ہیئت اور خاصیت دونوں ہی عجیب ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر استدلال کرتے تاکہ اللہ کا قیامت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونا سمجھ لیتے۔ یہاں اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین، ان چار چیزوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے۔ اس وقت اونٹ ان کے سامنے ہوتے تھے، اوپر آسمان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ۔ اس لیے اللہ کی قدرت کی ان علامتوں اور نشانیوں میں غور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب کثرت سے اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ پھر اہل عرب کو اونٹ سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے قدرت کے دلائل میں اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا عجیب الخلقت بنایا ہے اور کیسا جفا کش اور صابر اور بوجھ اٹھانے والا بنایا ہے۔ پھر اونٹ پر سوار ہوتے ہی انسان اونچا ہو جاتا ہے تو سامنے آسمان نظر آتا ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ پھر سفر شروع کرنے کے بعد دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں تو آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین میں نصب کیے گئے ہیں۔
پھر گاہے بگاہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جنہیں مسافر طے کرتا جاتا ہے، تو اسی لیے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی؟ جو شخص کبھی اونٹ پر سوار ہوا ہو وہ اس ترتیب کی خوبی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اونٹ کا ذکر کیا، پھر آسمان کا، پھر پہاڑوں کا اور پھر زمین کا، کیونکہ اونٹ پر سواری کی حالت میں اکثر اسی ترتیب سے نظر پڑتی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اور جب یہ لوگ واضح دلائل قائم ہونے کے باوجود غور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے، بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجیے، کیونکہ آپ تو بس صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو زیادہ فکر میں پڑیں۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہاں مگر جو منہ پھیرے اور کفر کرے گا تو اللہ اسے آخرت میں بڑی سزا دے گا۔ ان الینا ایابہم، کیونکہ ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے، سو آپ زیادہ غم میں نہ پڑیے۔